Welcome to my YouTube channel LMP Media. Subscribe the channel. فلاحی انجمنیں جو یہ چل رہی ہیں یہ بھی کسی کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ مصلح اصلاح کرنے والے تو دنیا میں ہر زمانے میں آئے۔ یہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی ان میں سے مصلح ہی تھا، اصلاح کرنے والا ہی تھا۔ اور ہر مصلح نے اور بھی نبیوں کے علاوہ بھی نیک لوگ پیدا ہوئے، اچھے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی قوم کی، اپنے علاقے کی، اپنی بستیوں کے اندر اصلاح کی اور ان کی اصلاح کو مقبولیت ملی، ان کی اصلاح کا اثر دکھا، مگر ان کی اصلاح کو بہت زیادہ قرار اور بہت زیادہ ثابت قدمی نہیں ملی۔ جو زمانہ گزرتا گیا اور جو زمانہ ترقی کرتا گیا اور لوگ آگے کی طرف بڑھتے رہے تو اسی طریقے سے ان کی اصلاح بھی دھیمی پڑتی رہی اور ان کی اصلاح کا جو اثر تھا، ان کی قربانیوں کا جو اثر تھا وہ ختم ہوتا گیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلح بن کر کے آئے اور آپ نے اصلاح کی اور آپ نے لوگوں کو سنوارا اور لوگوں کو بنایا۔ کن حالات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے؟ حالات جو پوری دنیا کے تھے وہی عرب کے حالات تھے۔ عرب کے حالات دنیا کے حالات سے بھی مختلف تھے۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے اور آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے، وہ حالات ایسے بگڑے ہوئے حالات تھے، ایسی بے چینی بھرے حالات تھے، ایسے اضطراب والے حالات تھے کہ قیامت تک ویسے حالات اور ویسی برائیاں اور ویسا ماحول نہیں پیدا ہوگا۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے، ایک عیسائی مورخ نے لکھا، بہت زیادہ عقل مند اور بہت زیادہ دانشور، اور اس کی عقل مندی کی تحریریں جو برطانیہ کا انسائیکلوپیڈیا ہے، یعنی ہر ترقی یافتہ ملک ایک کتاب چھاپتا ہے، اس کے اندر اس کے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن بگڑے ہوئے حالات میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے اور آپ نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اس حالات کے اندر اور اس زمانے کے اندر اصلاح بہت ہی مشکل تھی۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح سے اور آپ کی اصلاح کا اثر جتنا مشکل تھا اصلاح کرنا، اس سے کہیں زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کا اثر دکھا اور آپ نے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی اور سیدھا راستہ دیا۔ آج انہی محنتوں اور انہی قربانیوں کا یہ اس کے بعد ایک سلسلہ چالو ہو گیا۔ جو آپ کے ماننے والے تھے اور جو آپ کے پیرو تھے، انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن کو آگے بڑھایا۔ تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ مصر میں ایک عالم تھے، عبد الرحمن ابن قاسم۔ یہ ایک رات لیٹے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیے، یہ زندگی جو ہے یہ ایک لڑھیا کی طرح ہے، اور لڑھیا میں آپ جانتے ہیں کہ جوا ہوتا ہے، گاڑی میں ایک جوا ہوتا ہے اور جوا میں 2 بیل ہوتے ہیں۔ اگر ایک بیل ایک طرف کا جوا ہٹا لے تو گاڑی آگے نہیں بڑھے گی، زندگی کا پہیہ رک جائے گا۔ ایسے ہی یہ جو گاڑی ہے، اس گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ جون سا حصہ جو رکھ دے گا، جوئے کا جو حصہ رکھ دے گا، بس وہیں پہ گاڑی رک جائے گی۔ دونوں لوگوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، ہر ایک ذمہ دار، مرد ہو عورت ہو، سب ذمہ دار ہے۔ تو اس ذمہ داری کو دور اول کے اندر کس طرح عورتوں نے نبھایا؟
تو عبد الرحمن ابن قاسم ایک نام مصر کا آتا ہے، ایک رات لیٹے ہوئے تھے مگر بے چینی تھی۔ ان کی بیوی نے پوچھا کہ آج آپ بہت کروٹیں بدل رہے ہیں، کیا پریشانی ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہے پریشانی۔ تو کہا کیا ہے پریشانی، کیسی پریشانی؟ تو کہا کہ پریشانی جو ہے اس پریشانی کا علاج آپ کے پاس ہے۔ گھر والی سے کہہ رہے ہیں عبد الرحمن ابن قاسم کی پریشانی کا علاج آپ کے پاس ہے۔ تو کہا کون سی پریشانی ہے؟ تو کہا ہم نے ایک کتاب پڑھی ہے موطا امام مالک، یہ حدیث کی کتاب ہے جو دور حدیث میں عالمت کے آخری درجے میں پڑھائی جاتی ہے، موطا امام مالک۔ تو کہا کہ ہم نے ایک کتاب پڑھی ہے اور اس کتاب کا مصنف اور اس کتاب کا لکھنے والا، اس کتاب کا لیکھک مدینے میں موجود ہے، اور ہم کو یہ تکلیف ہے کہ اس کا لکھنے والا زندہ ہے اور ہم نے اس کی کتاب پڑھی ہے، کاش وہ حالات بنتے، وہ وقت آتا کہ ہم اس سے پڑھتے۔ تو کہا اس میں کون سی بات ہے، اس میں کون سی بات ہے، آپ جائیے پڑھیے جا کر کے۔ تو کہا انا لزوجتی کا علیہ کا حقن، بیوی کا تم سے نکاح ہوا تھا، تم سے شادی ہوئی تو تمہاری تمام ہمارے سر ذمہ داریاں ہیں۔ تو کہا آپ پڑھنے جائیے اور اللہ ہمارا حافظ ہے۔ تو کہتے ہیں عبد الرحمن ابن قاسم پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ جس وقت وہ روانہ ہو رہے تھے اس وقت بچہ بھی گود میں تھا، شیر خوار بچہ گود میں تھا۔ چلے گئے پڑھنے کے لیے، وہ بچہ شیر خوارگی کا زمانہ گزرا اور یہ پڑھنے لگے۔ وہاں 1 سال رہے، 2 سال رہے، 3 سال رہے، مگر جو ان کی تشنگی تھی، جو پیاس تھی، وہ پیاس نہیں بجھی۔ حدیث میں آتا ہے من ہوا مان لا یشبان طالب علم و طالب مال، 2 ایسے پیاسے ہیں جن کی پیاس نہیں بجھتی، ایک مال کا طلبگار جن کی نظروں میں مال اور دنیا ہے، اس کی بھی پیاس نہیں بجھتی۔ ایک مکان خریدا، دوسرے مکان کی تیاری، ایک دکان خریدی، دوسری دکان کی تیاری ہے۔ ایسے ہی علم کی چاشنی جن کو پڑی ہوئی ہے اور جو علم کا پیاسا ہے اس کی بھی پیاس نہیں بجھتی۔ 3 سال ہو گئے۔ 3 سال کے بعد عبد الرحمن ابن قاسم نے ایک خط لکھا اپنی بیگم کے نام۔ جب مصر سے حاجی لوگ آئے حج کرنے کے لیے تو ایک خط لکھا اور کہا کہ محترمہ، ہم نے آپ کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، شادی کی تھی تو آپ کے نان نفقے کی ذمہ داریاں ہم نے لی تھیں، مگر یہ آپ کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے، اور ابھی ہم کو اور پڑھنے کا ارادہ ہے اور ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو ہم تم کو اجازت دیتے ہیں، ہم تم کو اجازت دیتے ہیں، اگر تم چاہو تو میرے نکاح میں رہو اور چاہو تو دوسرے کی زوجیت میں داخل ہو جاؤ۔ بیوی بھی بڑی غیرت مند تھی، اس نے جواب لکھا کہ ہم اتنی بے غیرت نہیں کہ ایک دروازے کے اوپر ہم قسمت آزمائی کرتے پھریں۔ جب ہمارے رشتے کو اور ہمارے دامن کو اللہ نے تمہارے ساتھ جوڑ دیا ہے تو ہم تمہارے ہی چوکھٹ پر اپنی جان دینا چاہتے ہیں۔ اگر تم زندہ و سلامت بھی نہیں آؤ گے، جب بھی مجھے فخر اور ناز ہوگا کہ میرا شوہر، میرا رفیق حیات، میرا شریک زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں قربان ہو گیا۔ تو عبد الرحمن ابن قاسم کہتے ہیں جب ایسا مومنانہ جواب، اتنا فراست بھرا جواب، اتنا سمجھداری والا جواب آیا تو ہمیں پوری طریقے سے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹا جو گود میں تھا اس نے تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے مال کمایا، مال کمانے کے بعد اس کے اوپر جب وہ حج فرض ہو گیا اور مصر سے مدینہ منورہ وہ حج کے لیے آنے لگا تو اماں نے کہا کہ بیٹا تم مدینہ منورہ جاؤ گے، وہاں امام مالک کی مجلس میں تمہارے ابا جان عبد الرحمن ابن قاسم ملیں گے،
ان سے ملاقات کر کے آنا اور ان سے دعائیں اور بلائیں لے کر کے آنا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے آئے اور معلوم کیا، مسجد نبوی آئے تو دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں جو بیٹھے ہوئے تعلیم دے رہے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ امام مالک۔ امام مالک کے پاس پہنچے اور پوچھا، افیکم عبد الرحمن ابن قاسم، کیا آپ کی مجلس میں کوئی عبد الرحمن ابن قاسم مصری ہیں؟ تو لوگوں نے اشارہ کر دیا کہ وہ بیٹھے ہوئے۔ 23 سال کا زمانہ گزر گیا تھا۔ 23 سال کے بعد وہ نوجوان جو حاجیوں والا لباس پہنے ہوئے تھا اور پہنچا اپنے باپ کے پاس اور کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اور سر کے قریب، کانوں کے قریب منہ کر کے اور کان میں کچھ کہہ دیا۔ بس یہ الفاظ پڑھنے تھے عبد الرحمن ابن قاسم کے کانوں میں کہ رونے لگے، ہچکیاں بن گئیں۔ اب ساتھیوں کو بڑا تعجب ہوا اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ پوچھنے لگے کہ کیا ہوا عبد الرحمن؟ امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی کے مرنے کی خبر آئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ تو عبد الرحمن ابن قاسم کہنے لگے، کیا بتائیں حضرت، ہمارا درد ہی کچھ اور ہے، جو سنے گا وہ روئے گا۔ تو حضرت کی طرف سے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اصرار بڑھتا رہا کہ عبد الرحمن ضرور بتاؤ اور اس راز سے ضرور پردہ اٹھاؤ۔ تو عبد الرحمن ابن قاسم نے کہا کہ حضرت، ہم گھر پہ تھے اور ہم کو یہ بے چینی تھی کہ آپ کی موطا امام مالک ہم نے پڑھی تھی تو ہمیں بے چینی تھی، تو ہماری بیوی نے اجازت دے دی ہے۔ آج 27 سال، 23 سال نہیں، 27 سال کا زمانہ ہوا ہے۔ 27 سال کے بعد وہ بچہ جو گود میں تھا وہ جوان ہوا اور اس کے اوپر حج فرض ہوا۔ آج اپنے ستم رسیدہ باپ سے 27 سال کے بعد ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو جب خون خون سے ملے گا، دل دل سے ملے گا تو حضرت رونا نہیں آئے گا۔ تو بتانا یہ ہے کہ مردوں نے بھی قربانی دی، عورتوں نے بھی قربانی دی۔ اب وہ 27 سال اپنے شوہر سے علیحدہ رہ کر کے کیسی انہوں نے زندگی گزاری ہوگی اور کیسے حالات انہوں نے اٹھائے ہوں گے اور کیسی مصیبتیں انہوں نے اٹھائی ہوں گی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو آگے پہنچانا مقصود تھا۔ آج ہم آپ بھی اسی کی ایک کڑی ہیں، ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم ان ذمہ داریوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو دین سیکھنے کے لیے اور نیکیاں سیکھنے کے لیے اور اچھی باتیں سیکھنے کے لیے جو سفر کرتا ہے، جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کہیں کو جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ سفر لکھیم پور اور پلیا کا سفر نہیں ہے، وہ پلیا اور دھورارا کا سفر نہیں ہے، وہ دھورارا اور تکونیا کا سفر نہیں ہے، بلکہ وہ سفر جنت کا سفر ہے۔ وہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اگر اس راستے کے اندر ہماری موت آتی ہے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے ہم جنت میں چل رہے ہیں اور جنت ہی ہمارا ٹھکانہ بنے گا۔ تو ہم جب خاص طریقے سے دنیا کا کوئی کام ہو یا دین کا کوئی کام ہو، دنیا کے کاموں کے اندر بھی یہی ہم کو حکم ہے کہ جب ہم گھر سے نکلیں تو اللہ کے اوپر ہمارا توکل ہو، ہمارا بھروسہ ہو، عاجزی اور انکساری پہ ہماری نظر ہو۔ ایسے دین کے کام کے لیے جب ہم نکلیں تو اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا کامل بھروسہ ہونا چاہیے اور عاجزی اور تواضع اور انکساری کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور یہ دل کے اندر عزم ہو، ارادہ ہو کہ اللہ کی راہ میں جو بھی نکل کر کے ہم سیکھیں گے اور جو کچھ جانیں گے، جیسے ہمارے معمولات اور ہمارے اعمال راستے کے اندر، یعنی اس سفر کے اندر ہو رہے ہیں جس سفر میں ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں،
ان پورے معمولات کو ہمیں اپنے گھر کے اوپر بھی پہنچ کر کے انہی اعمال کو کرنا ہے۔ زبان کا اثر ہوتا ہے، کہتے ہیں ان من البیان لسحرا، کہ بیانوں کے اندر جادو ہوتا ہے، جادوئی بیان ہوتے ہیں، لوگوں کو کھینچ لیتے ہیں، دل متاثر ہوتے ہیں، سر جھک جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، مگر جو کشش اللہ تعالیٰ نے اعمال کے اندر رکھی ہے، کاموں کے اندر رکھی ہے، وہ اس کا مقابلہ نہیں، اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کبھی ہٹنے کا اور گھٹنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ دیکھ کے، عملوں کو دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ جو بات سننا پسند نہیں کرتے ہیں، جو پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، جو ساتھ چلنا پسند نہیں کرتے ہیں، اعمال اتنی بڑی کسوٹی ہے اور اعمال کا اتنا بڑا اثر ہے۔ تو